we need to understand a creeping national security threat that is internal. And that threat کا جو محور ہے, جو اس کا کہہ سکتے ہیں جہاں سے ایمینیٹ ہوتی ہے, دیٹ از ون ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ اینڈ اے ڈیلوژنل پرسن جو کہ کیپٹیو ہے اپنی ذات کا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری. فیلڈ مارشل کی بطور سی ڈی ایف تعیناتی 5 سال کے لیے کی گئی ہے. وزارت دفاع نے صدر آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر. نوٹیفیکیشن آئین پاکستان کی شق 243 اور آرمی ایکٹ کی شق 8A کے تحت جاری کیا گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے غیر رسمی بات چیت میں کہا, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. پاکستان جہاں سے اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کا نوٹیفیکیشن بھی جاری. وزارت دفاع نے صدر مملکت کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی بطور سربراہ پاک فضائیہ مدت میں توسیع کا اطلاع 19 مارچ 2026 سے ہوگا. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا آرمی چیف اور سی ڈی ایف سید عاصم منیر اور پاک فضائیہ کے سربراہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. وزیر اعظم کا کہنا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی عصری اور جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہے. فیلڈ مارشل کی قیادت میں مارکہ حق میں شاندار کامیابی سے پاکستان کا نام روشن ہوا. پاکستان کے دفاع, ترقی و خوشحالی کے لیے تمام ادارے مل کر کام کریں گے. ملک کے دفاع کو مل کر ناقابل تسخیر بنائیں گے. پاک افغان بارڈر ایشو سے متعلق پاکستان ثالثی کا خیر مقدم کرتا ہے. ترکی کے ثالثی وفد کو خوش آمدید کہیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سعودی عرب میں پاک افغان مذاکرات سے متعلق میڈیا رپورٹس دیکھیں. ان مذاکرات سے متعلق ہمیں کچھ علم نہیں. پاک افغان بارڈر سیلف ڈیفنس کی بنیاد پر بند کیا گیا. فی الوقت سرحدیں امدادی کارروائی کے لیے کھولی گئی ہیں. سرحد کھولنے سے عام شہریوں اور بارڈر سیکیورٹی گارڈز کو خطرہ ہو تو بند رہنا بہتر ہے. ایک سوال پر کہا پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ کسی سطح پر کسی قسم کا تعاون یا تعلق نہیں. ایسی تمام باتیں افواہ ہیں. طوفان برپا کیا ہوا تھا چائے کی پیالی میں. پورے سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ افواہیں پھیلانے والوں کو آج قوم کے سامنے شرمسار ہونا چاہیے. چائے کی پیالی میں طوفان برپا کیا گیا. نوٹیفیکیشن کے معاملے پر جھوٹا بیانیہ بنایا گیا. بڑے بڑے سینئر صحافیوں کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں تمام فورسز کی یونیفائڈ کمانڈ دشمن کے لیے واضح پیغام ہے. اب دشمن ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. اڈیالہ جیل کے باہر امن و امان خراب کرنے نہیں دیں گے. جیل رولز کے خلاف ورزی پر ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی. دانیال چودھری کا کہنا ہے ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں ناقابل قبول ہیں. انتشار پھیلانے والوں کے لیے سیاسی عمل میں کوئی جگہ نہیں. ہم منگل والے دن بالکل جائیں گے. قانون جیل مینیول ہمیں اجازت دیتا ہے. اور یہ کون ہوتا ہے روکنے والا؟ یہ کون سا قانون کے تحت کہہ رہے ہیں ہم نہیں اپنے بھائی کو مل سکتے؟ اگر یہ کرتے جائیں گے ہم سڑکوں کے اوپر بیٹھ جائیں گے جا کر. منگل کو اڈیالہ جائیں گے. قانون اور جیل مینول ہمیں اجازت دیتا ہے. یہ کون سے قانون کے تحت کہتے ہیں کہ بھائی سے نہیں مل سکتے؟ علیمہ خانم کہتی ہے میری بہن کے انٹرویو پر سارا دن سوال کر رہے ہیں. مودی سے دوستی تو نواز شریف کی ہے, اس پر بات نہیں کرتے. پارٹی کی قیادت سے واضح کروا لیں کہ یہ لوگ کسی کے ساتھ بیٹھنے, کسی کے ساتھ گفتگو کرنے یا بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں ہیں. اگر یہ تیار ہیں تو ہم بالکل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں. جمہوریہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاک سے نہیں. وزیر اعظم نے 2 بار اپوزیشن کو کہا تمام ایشوز پر بات کرنے کو تیار ہے. اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے بھی تیار تھے, اب بھی تیار ہیں. وزیر اعظم کی سیاسی مشیر رانا ثنا کہتے ہیں ہمارا موقف ہے جیل رولز کے مطابق ملاقات ہو سکتی ہے.
عظما خان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی. بانی پی ٹی آئی نے کہا باہر جا کر ایسا کر دو ویسا کر دو. کسی قیدی کو ریاست کے خلاف تحریک چلانے کے لیے اعلان سے متعلق ملاقاتوں کی اجازت نہیں دے سکتے. بلوچستان کابینہ کی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا. پاک افواج عالمی اور قومی چیلنجز سے نمٹنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہیں. بلوچستان کے عوام اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. شہزاد اکبر اشتہاری قرار. اسلام آباد کی عدالت نے تحریری حکم جاری کر دیا. شہزاد اکبر کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا بھی حکم. سابق مشیر داخلہ کئی بار طلب کرنے کے باوجود عدالت میں پیش نہ ہوئے. شہزاد اکبر کے خلاف ٹویٹر پر متنازع بیانات کی بنیاد پر NCCIA نے جولائی میں مقدمہ درج کیا تھا. آڈیو لیکس کیس میں علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. اسلام آباد کی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا. علی امین گنڈاپور کی عدم دستیابی کے باعث فرد جرم کی کارروائی بھی مؤخر. سماعت 20 جنوری تک ملتوی. 9 مئی کے 3 مقدمات میں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواست خارج کر دی. انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیروی پر عبوری ضمانتیں خارج کی. غلط طریقوں سے باہر جانے والے ملک کی ساکھ متاثر کر رہے ہیں. جعلی ویزوں اور ایجنٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے جنوری سے اسلام آباد میں AI بیسڈ ایپ کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے پہلے سے ہی علم ہو جائے گا کون سفر کے قابل ہے کون نہیں. یقینی بنائیں گے ڈیپورٹ شدہ افراد کا پاسپورٹ منسوخ ہونے کے بعد انہیں دوبارہ ویزا نہ ملے. کرکٹ کا عظیم نام معین خان کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے لیے معین خان صابر صاحب یہ معین خان صاحب کی فیک نیوز ہے. وہ بالکل صحتیاب ہیں. اسی تو بھی اچھا سر شاید وہ فیک نیوز تھی ہمارے نامے دیکھی. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے یہ بات کہی. سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی کرکٹر معین خان کے انتقال کی جھوٹی خبر سندھ اسمبلی بھی پہنچ گئی. رکن صوبائی اسمبلی صابر قائم خانی نے خبر کو سچ سمجھ کر دعا کی درخواست کر دی. اسپیکر اور دیگر ارکان کی جانب سے توجہ دلانے پر معذرت کی. انجینئر محمد علی مرزا کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے ضمانت منظور کی تھی. انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف جہلم میں توہین مذہب کا مقدمہ درج ہے. پاکستانی شہریوں کی بڑی تعداد غیر ملکی جیلوں میں قید ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں تحریری جواب میں بتایا 21,647 پاکستانی دنیا بھر کی مختلف جیلوں میں قید ہیں. بھارت کی جیلوں میں 738 پاکستانی شہری قید ہیں جن کے جرم کے بارے میں معلومات نہیں دی جا رہی. سعودی عرب میں 9,000 سے زائد پاکستانی قید ہیں. امریکہ میں 84، متحدہ عرب امارات میں 5,297، چین میں 417 پاکستانی شہریوں کے کیسز زیر سماعت ہیں. کراچی منگو پیر میں پہلی جماعت کی طالبہ کھلے مین ہول میں گر گئی. بچی کو قریب سے گزرتے سادہ لباس اہلکار نے فوری نکال دیا. طالبہ اسکول کی چھٹی کے بعد گھر جا رہی تھی. اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے اسکول کے قریب کسی بھی مین ہول پر ڈھکن نہیں. کئی مرتبہ یو سے حکام کو شکایت کر چکے. کراچی کے لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر کی زیر صدارت ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی کا اجلاس. ہارون اختر نے کہا بار بار کے آتش زدگی کے واقعات تشویشناک ہیں. ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی کو ذمہ داری لینا ہوگی. غفلت اور نااہلی کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. زندگیاں داؤ پر نہیں لگنے دیں گے.
क्यों तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के हमारे दोस्त बटे, आप हमारे दफातर में आए, प्रपोजल्स दें, सबने मिलके इस सूबे को, अपने शहरों को बेहतर करना है। हम आपको भी जवाब दे हैं, हम अवाम को भी जवाब दे हैं। आए तजावीज़ और मशवरे दें, कराची और सिंध की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने MQM, जमात इस्लामी और BTI को दावत दे दी। सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आपको और अवाम को जवाब दे हैं, कोशिश है सिंध से पुरानी बसों का खात्मा हो। ट्रांसपोर्टर्स को बिला सूद कर्ज देने को तैयार हैं। आइंदा माह पहली सरकारी टैक्सी सर्विस भी शुरू कर रहे हैं। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब दिन रात काम कर रहे हैं, कहीं कोताही हुई तो एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध से ऑस्ट्रेलिया के नए हाई कमिश्नर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान में पानी की कमी है जिसके लिए वाटर मैनेजमेंट इंतहाई अहम है। सिंध हुकूमत वाटर मैनेजमेंट पर काम कर रही है। ऐसी फसलें मुतारिफ कराना चाहते हैं जो कम पानी में उगाई जाएं। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने सिंध में सरमायाकारी के इम्कानात पर दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। जून 2027 में घोटकी कंदकोट पुल का इफ्तिताह करने का फैसला। मंसूबे को सिंध की माशी शाहराह करार दे दिया गया। कराची जहाँ 100% बिलिंग है, वहाँ भी हफ्ते में 4 दफा या 5 दफा 1.5 घंटे की लोड शेडिंग हो जाती है। के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज किया गया। हुकूमत पाकिस्तान के पास उसके शायद 26% शेयर है, लेकिन ये उससे पूछ नहीं सकते, बल्कि उल्टा उसको सब्सिडी भी दे रहे हैं। कराची में लोड शेडिंग, सेनेटर सैयद वकार मेहदी ने मसला सेनेट पे उठा दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक बिजली फराहम करने वाली पाकिस्तान की वाहिद प्राइवेट कंपनी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दिन में कई मरतबा लोड शेडिंग होती है। गैस की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं, मुसलसल लोड शेडिंग हो रही है। सेनेटर मसरूर अहसन ने कहा, 3.25 खरब सरकारी इदारों के जिम्मे वाजिबुल अदा है। हमारा 10,000 रुपये का बिल जमा ना हो तो बिजली मुनक़ता कर दी जाती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। मलेशिया में हालिया बारिशों, सैलाब, तोदे गिरने से कीमती जानी नुकसान पर दिली ताज़ियत का इजहार। इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयों में हर मुमकिन मदद की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल घड़ी में मलेशियन अवाम के साथ मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करते हैं। मलेशियन हुकूमत को इमदादी कार्रवाइयों में जिस किस्म की मुआवनत दरकार होगी, पाकिस्तान फराहम करेगा। मलेशियन वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA और पाक आर्मी की श्रीलंका में इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक आर्मी की टीम मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। तूफान के बायस लापता अफराद और जाँ बहक होने वालों की लाशों की तलाश का अमल तेज कर दिया गया। पाक आर्मी की मखसूस टीम की पहाड़ी इलाकों में भी इमदादी सरगर्मियाँ।